بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بالکل بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار سے قبل ہی ایمان کی انمول دولت نصیب ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں، مگر بدر میں ابو جہل کے لشکر نے زبردستی کا وعدہ لکھوا لیا، جس وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شوق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی مسلسل کوشش اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو ایک بار بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، جہاں انہیں زندگی میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک روز حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو خود کو مہاجرین میں شمار کر لو اور اگر چاہو تو انصار میں سے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں انصاری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ دونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور علمی استفاضے میں مشغول و منہمک رہا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال جب مشرکین و مخالفین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا دور شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے سوا سب معرکوں میں شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارے کا معاہدہ کرایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، 12 صحیح بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں اور 8 احادیث صحیح بخاری میں ہیں، 17 صرف مسلم شریف میں ہیں۔ عہد رسالت میں ریاستی سطح کے اہم امور میں بھی شریک رہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کی پہلی مردم شماری کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی لگائی۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھائی اور برائی دونوں تمہارے سامنے ہوں لیکن تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کس کو اختیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادگی کے ساتھ اپنے گدھے پر سوار ہو کر گئے۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدینہ بلایا اور جنگل میں چھپ کر دیکھا کہ کتنا مال واپس ساتھ لاتے ہیں، دیکھا کہ تن تنہا سواری پر خالی ہاتھ آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، تو میرا بھائی اور میں تمہارا بھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 36 ہجری سن 656 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ مدائن دبا کے علاقے میں گورنر تھے۔